اور پھر اس کے بعد ان جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی موجود تھے ہم، سارا وہ ہمیں یاد ہے وہ سارا. لوگوں کے ساتھ سب میرے ہمسائے تھے اصل میں. ملک ریاض صاحب آپ کو اندازہ ہے چیف جسٹس افتخار چودھری سے طاقتور اس وقت پہ کوئی آدمی نہیں تھا. اس کو چیلنج اگر کسی نے کیا تو وہ ملک ریاض تھے. کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچی میں بہریہ ٹاؤن بنایا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا جگہ ہے. جو بحریہ کے لوگ ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا یا باقی کورٹس کے جو بھی معاملات ہیں یا حکومت کا ہے اگر تو وہ ملک ریاض کے ساتھ ہے. السلام علیکم جی، میں آسماء اقبال اور میرے ساتھ ہیں محسن رضا خان صاحب اور علی فرقان صاحب. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بحریہ کی اور خاص طور پر بحریہ متاثرین کی، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ بحریہ کے اندر جن کی پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ رہائشی ہیں، وہ بہت زیادہ اپسیٹ دکھائی دیتے ہیں. ایون وہ لوگ بھی جو رینٹ پر یہ پراپرٹیز رکھتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ وہ سہولیات جو ملک ریاض کی طرف سے بحریہ مینجمنٹ کی طرف سے بحریہ کے رہنے والوں کو دی جاتی تھی، وہ سہولیات ایک دم سے جو ہیں ان کو روک دیا گیا ہے. اس کی ریزن کیا ہے یہ ملک ریاض اپنے ٹویٹ میں بتا چکے ہیں. لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ بھی کورٹ میں چل رہا ہے اور ایک اپیل کی گئی تھی کہ جو نیلامی کی جا رہی ہے بحریہ کی پراپرٹیز کی ان کو روکنا چاہیے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیلامی ہوئی بھی تھی، لیکن کوئی 3 جائیدادیں تھیں ایسی جن کی نیلامی روک دی گئی تھی. لیکن اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ کورٹ نے اس سے منع کیا تھا، اس کی ریزن بلکہ یہ تھی کہ اس کی وہ پرائز نہیں لگی تھی جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی نیلام کرنے والوں کی جانب سے. تو ابھی سب سے پہلے تو تازہ ترین اپڈیٹ لے لیتے ہیں ہم علی آپ سے کہ ابھی سچویشن کیا ہے. لائک جیسے ہم سن رہے ہیں کہ بحریہ تو ختم ہو گیا، لوگ وہ لٹ گئے جو وہاں رہ رہے تھے یا جن کی جائیدادیں ہیں وہاں پر پراپرٹیز ہیں، کیا ہے سین اصل میں؟ میرے حال میں اس وقت جو صورتحال پہلے جو ہے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے حوالے سے اگر کر لیں تو ملک ریاض کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. اب وہ سپریم کورٹ پہنچے، ان کے جو وکیل اب انہیں چاہیے ہم ریلی سوری ریلیف، کیونکہ اب تو وہ دبئی کی شہریت رکھتے ہیں اگر ہم صرف ملک ریاض کی بات کرتے ہیں. نہیں، ملک ریاض ہی بہرحال اس کے جو ہے وہ آنر ہے، اس کے وہی اس کو آن کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کو. تو وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، چیف جسٹس کی عدالت کو انہوں نے رجوع کیا اور فاروق اشنائک بڑے سینئر وکیل ہیں وہ پہنچے. لیکن چیف جسٹس نے ان کا کیس جو ہے وہ کہا ہے کہ وہی پرانا بینچ جو پہلے سے سن رہا تھا وہی سنے گا. تو کوئی ریلیف ان کو ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بڑا سادی سی بات ہے. تو وہ جو ماضی میں تھا جس طریقے سے ملک ریاض جو ہے اس وقت آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس کو بھی چیلنج کر چکے ہیں افتخار چودھری کو. میں خود ان کے ساتھ ان کے گھر سے گیا تھا سپریم کورٹ، اور پھر اس کے بعد ان جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی موجود تھے ہم، سارا وہ ہمیں یاد ہے وہ سارا. لوگوں کے ساتھ سب میرے ہمسائے تھے اصل میں. ملک ریاض صاحب آپ کو اندازہ ہے. تو ہم تو خیر بھی آپ تھوڑے بہت ہوتے رہے کہ وہاں پہ ساتھ میں، بلکہ جو بھی لوگ ان کے گھر آتے جاتے تھے. چلیں ویسے بھی وہ رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، صحافیوں کو تو بہت سارے لوگوں سے ملانا پڑتا ہے نا. بہت سارے صحافی ملک ریاض سے ملتے رہے، لیکن یہ وہ ہیں جو مستفید نہیں ہوئے. یہ میں بتا سکتی ہوں ان کے بارے میں. ہمسائے ہونے کی صرف چائے قہوہ تک ہم جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں. اب چائے کس کا نام رکھا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اچھا چلیں آپ کیس کا بتا رہے تھے. بس کیس تو یہی ہے. مجھ سے سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک ریاض جیسے لوگ جو ہیں یہ اپنی طاقت اور پیسے کے بل بوتے پہ اور اپنے تعلقات کے بل بوتے پہ پورے ملک کا نظام جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا آغاز تو مشرف کے آنے سے پہلے ہوا، لیکن مشرف کے جو سیکرٹری تھے طارق عزیز انہوں نے ہاتھوں میں لیا اور ان کے ذریعے یہ اقتدار کے غصے چلے گئے اور ایسے غصے کے نکلنے کا نام نہیں لے دیتے. یہ اور لگتا بھی تھا کہ انہیں کوئی نکال نہیں سکے گا کبھی. چیف جسٹس افتخار چودھری سے طاقتور اس وقت پہ کوئی آدمی نہیں تھا. اس کو چیلنج اگر کسی نے کیا تو وہ ملک ریاض تھے. آپ یہ دیکھیں اور چیف جسٹس کچھ نہیں کر سکے ان کا. نہیں، وہ نواز شریف کو پیغام دیتے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. کورٹ کمانڈر کانفرنس کا یہ فیصلہ ہے اور جنرل ظہیر الاسلام کا. تو وہ کتنے اقتدار کے قریب تھے، حکمرانوں کو استعفے دینے کے مشورے بھی دیتے. وزیر اعظم کو مجھے یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر بنے
تو ان کا فون آیا ملک ریاض کا کہ جی وہ آپ خبر چلا رہے ہیں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم نامزد ہو گئے، یہ تو ان کے ساتھ مختوم لکھیں. میں نے کہا ملک ریاض نے آپ کو فون کر کے کہا کہ نام سے پہلے مردوم کہ قسم مختوم لگائیں. ہاں تو یہ وہ اپنے 2008 میں وہ اتنے ان ہو گئے تھے کہ مشرف سے کے بعد وہ گیلانی صاحب اور پھر زرداری صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچی میں بہریہ ٹاؤن بنایا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا جگہ ہے. نہیں، منصوبے تو ان کے سارے بڑے اچھے رہے اور وہ پاکستان کے لیے مزید اچھے ہو سکتے تھے اگر اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلا جاتا، لیکن معاملہ خراب ہو گیا، وجہ اس کی کوئی بھی ہے. مجھے بس یہ بتا دیجیے معاملہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر میرا وہی سوال، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں، خاص طور پر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس میں سے بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جو بحریہ کے متاثرین کہلا رہے ہیں آج کل. ابھی تو دیکھیں جی، زمینی حقائق جو ہیں وہ کسی صورت بھی معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ میرے خیال میں یہ ہے، اور میں اگر کوٹ کر لوں سہیل وڑائچ، آپ کو معلوم ہے کافی انفارم پرسن ہے آج کل کے سینیریو میں، اگر دیکھیں تو وہ ملک ریاض کے بھی ساتھ بھی ان کا روابط رہے ہیں، اور اس وقت مطلب جو حکمراں ہیں ان سب کے ساتھ ان کے خاص وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات حل ہو گئے تھے، لیکن وہ ٹویٹ جو ملک ریاض نے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ گواہی نہیں دیں گے، اس سے ساری صورتحال بدل گئی. اب تو ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، مجھ سے بات کریں، لیکن ابھی بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں پیسے آفر کر رہے ہیں. صورتحال بن نہیں رہی ہے. سپریم کورٹ چیف جسٹس کی عدالت سے اگر انہیں کوئی سنوائی نہیں ملی، کوئی سگنل ایسا نہیں ملا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور سے ملے گی. حکومت تو لا تعلق ہے سارے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز محسن صاحب آج کل جو میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ وہ یہ ہے کہ جی جو بحریہ کے لوگ ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا یا باقی کورٹس کے جو بھی معاملات ہیں یا حکومت کا ہے اگر، تو وہ ملک ریاض کے ساتھ ہے. جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو دوبارہ سے کچھ وہی سہولیات وہی ساری چیزیں جو ہیں کچھ اس طرح سے مینیج کی جائے گی سچویشن کے مل رہی ہوں. وہ نظام تو بنتے بنے گا نا، کوئی ایسا نظام تو ہے نہیں کہ ایک کمپنی گئی ہے دوسری آ کے ٹیک اوور کر دیں، اور یا پھر وہ اسی طرح کی کمپنی ہو بھی. اور اسی طرح بحریہ کا جس طرح سے تھا سارا سسٹم اس طرح سے بنانا مشکل ہے. کوئی اور اس طرح سے میں آ گیا سرکار تو نہیں کر سکتی، سرکار تو نہیں بنا رہی ہے، لیکن سرکار کے کام تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ دیکھیں، پی ٹی دیکھیں، سرکار کے معاملات سی ڈی اے میں دیکھ لینا کیا معاملات ہیں. کانسٹیٹیوشن 1 کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ سی ڈی اے ہی چلا رہا ہے. تو لیکن بہرحال وہ جیسے چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ. موجودہ چیئرمین تو بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ اسلام آباد میں کافی کام بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسے کسی بیوروکریٹ کو یہ معاملات دے دیے گئے تو وہ اسے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں مجھے یہاں پہ ویڈیو جو ہے نا اس کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ انہوں نے بیوروکریٹ کا ذکر کیا تو بیوروکریٹس کی جگہ آج کل کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نہ ہو کہ بحریہ میں بھی ہم وہیں سے کہیں ایسے ہی کوئی بیوروکریٹ جو ہیں آتے ہوئے دیکھ رہے ہوں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہاں بھی چانس بن سکتا ہے. ویسے ان کی نگاہ ہر جگہ ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان کے مسائل کی جو وجہ ہے وہ بھی وہی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. اور انہوں نے ڈی ایچ اے کے جو ہے یہ فوج کے لیے ایک جو بنانی تھی کالونی جو کہ نہیں بنائی ڈی ایچ اے والی، اس کی زمین وغیرہ ان کو نہیں دی، وہ ایک وجہ بڑی وجہ جو ہے وہ. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے معاملات جن کی وجہ سے وہ آج یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے جو دونوں ہمارے ساتھ صاحبان موجود ہیں، ان کو محسن صاحب کو، علی کو، ابھی تک یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہوتا ہوا اون کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. بٹ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نیکسٹ ملتا ہے آپ سے ویڈیو.